السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کو سردیوں کے موسم کی دو اہم عبادتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک عبادت تو یہ ہے کہ انسان اس سردی کے موسم میں رات کے وقت اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر، جبکہ لوگ سو رہے ہوں اور نیند لے رہے ہوں، اس موقع پر بندہ اپنے نرم بستر کو، نرم لحاف کو چھوڑ کر اور ٹھنڈی کو برداشت کرتے ہوئے، سردی کو برداشت کرتے ہوئے اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے اور اس سے باتیں کرنے کے لیے، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے نے سردی کی اور ٹھنڈی کی مشقت برداشت کی اور اپنے نیند کو قربان کیا اور گرم گرم بستر کو چھوڑ کر یہ میرے سامنے حاضر ہو گیا، تو کون سی چیز ہے جس نے اس کو اس کام کے لیے ابھارا اور اس کام کے کرنے پر آمادہ کر؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب، یہ آپ کی رحمت کے امیدوار ہے، انہیں آپ سے محبت ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور یہ آپ کی محبت میں، آپ کی رحمت کی امید میں اتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں کہ نیند کو قربان کر دیا اور اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر آپ کے سامنے کھڑے ہوئے گئے۔ ان کو آپ کی محبت نے اس کام پر ابھارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میرا بندہ اسی چیز کا امیدوار ہے تو میں نے اس کو وہ چیز عطا کر دی۔ رات کا اٹھنا جب سارے لوگ سو رہے ہوں اور سردی کی شدت ہو، ٹھنڈی لگ رہی ہو، اس کے باوجود انسان اور اللہ کا کوئی بندہ جب اللہ کی محبت میں، اس کی رحمت کی امید میں اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھتا ہے اور ٹھنڈی کی مشقت کو برداشت کر کے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ تعالی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور ایسے شخص کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سردی کے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں، جبکہ رات لمبی ہوتی ہے، رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ کی عبادت میں اپنے رات کے کچھ اوقات کو گزاریں۔ اگر ہم روزانہ نہیں اٹھ سکتے تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن، 2 دن، یا ہفتے میں نہیں کر سکتے تو 15 دن میں 1-2 دن اٹھ کر، یا زیادہ سے زیادہ جتنی کوشش ہو، آدمی آسانی کے ساتھ اٹھ سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کر لے، کیونکہ رات کے اخیر حصے میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور اعلان کرواتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو میں روزی عطا کروں، یہ اللہ تعالیٰ اعلان کرواتے ہیں۔ تو چونکہ سردیوں کی رات لمبی ہوتی ہے، اس میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا بنسبت گرمیوں کے موسم کے زیادہ آسان ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم کچھ ہی دن سردیوں کے موسم میں اپنی نیند کو قربان کر کے اور اپنے گرم اور نرم لحاف اور بستر کو چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور کچھ رکعتیں پڑھیں، اللہ کے سامنے سجدہ کریں، اس سے دعائیں کریں، اس سے توبہ اور استغفار کریں۔ تو ایک عبادت تو یہ ہے سردی کی کہ رات میں اٹھ کر ٹھنڈی کے موسم میں اچھی طرح وضو کر کے اللہ کی عبادت کی جائے۔ دوسری اہم عبادت سردی کی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے۔ میرے عزیزوں، چونکہ سردی کا موسم ہے اور ہمارے آس پاس کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ٹھنڈی سے بچنے کے لیے نہ کمبل میسر ہے اور نہ کوئی کپڑا وغیرہ میسر ہے جن سے وہ ٹھنڈی سے بچ سکیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگ کو تلاش کریں اور اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق ان کو یہ چیزیں فراہم کریں جس کے ذریعے وہ ٹھنڈی سے اپنا بچاؤ کر سکے۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں،
یہ صدقہ ہے کہ کسی کی مدد کی جائے، اور خاص طور پر اس موقع پر جبکہ اس چیز کی اس کو زیادہ ضرورت ہو، صدقے کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو چونکہ سردی کا موسم ہے اور ہمارے آس پاس کے بہت سے لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ایسے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق ان تک وہ چیز پہنچائیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ دو اہم عبادتیں تھی سردی کی جو میں نے آپ سے شیئر کی، آپ سے بتایا۔ سب سے پہلی عبادت کہ اس سردی کے موسم میں آدمی جتنا ہو سکے رات میں اٹھ کر سردی کی مشقت کو برداشت کرتے ہوئے اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ یہ دو عبادتیں تھیں جن کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور آپ کو بتایا۔ ان میں سب سے پہلی یہ تھی کہ ہم اس سردی کے موسم میں، کیونکہ رات لمبی ہوتی ہے، رات میں اٹھ کر سردی کی مشقت کو برداشت کرتے ہوئے اچھی طرح وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر چند رکعتیں نماز پڑھ کر اللہ سے رو کر گڑگڑا کر توبہ اور استغفار کرے اور اللہ سے اس کی رضا اور خوشنودی مانگیں۔ دوسری عبادت یہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، سردی سے بچنے کی جو چیزیں ہیں وہ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔